کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور میں حیران ہو رہا تھا. ایک علامہ صاحب نے, خود ساختہ علامہ صاحب نے کوئی 10-20 قسم کے اپنے مقتدیوں کو گھیر کے رکھا ہوا تھا اور انہیں کہہ رہے تھے کہ یہ کرونا ہے نا, جو کرونا, یہ سائنس کی کار فرمائی ہے ورنہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے. ویسے وجود تو اس کا کوئی بھی نہیں ہے, لیکن انہوں نے کنونس ضرور کر لیا اپنے ان مقتدیوں کو. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کس طرح کے ہم لوگ ہیں جو حالات حاضرہ کے ساتھ ان ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے ہمارے اندر کے حالات کے اندر چل کیا رہا ہے, حال کے اندر چل کیا رہا ہے. دیکھیں بات سنیں, آپ کے ہر شعبے کی جو لیڈرشپ ہے نا وہ ذہنی اور فکری طور پہ کنگال ہے. اچھا, اور کمال میں جس بات پہ قسم پرسی پہ بے بسی پہ میں کرتا ہوں وہ مجھے جہالت پہ نہیں اتنا غصہ آتا جتنا اس بات پہ آتا ہے کہ ایک ننگی حقیقت ہے سامنے اور تم اس پہ بھی تمہیں نظر نہیں آ رہا, تم اندھے ہو. کل تک تصویر حرام تھی, بالکل صحیح, بالکل. علاموں نے تصویر کو حرام, کیمرہ حرام. آج پورا میک اپ کر کے گیٹ اپ کر کے پورا ایک خاص طرح کا لباس ہو, میں کہتا ہوں جن کی خوراک اور لباس ہی عام آدمی سے نہیں ملتا, وہ ان کی رہنمائی کیسی خاک کرے گا. وہ ایک خاص طرح کا حلیہ بنایا ہوا ہے. اچھا, نامحرم لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں. کوئی نہیں اس ملک میں جو اس پہ پوچھے ہوئے. تم وہی لوگ ہو نا جو کل تک اس کی مخالفت کرتے تھے. اچھا, یہ ننگے تعداد دیکھ کے گزر جاتے ہیں, کسی کے کان پہ جو نہیں رہتی کہ کوئی بندہ پوچھے ہو کل تک. اچھا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, خدا کی قسم یہ کس دنیا میں رہنا ہے. میں آپ کو ایک دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. I was shocked. پلیز. آنے والے دنوں میں سمندروں میں شہر بنیں گے. ہم ڈھیٹوں کی طرح جب نئی کوئی دماغ الٹا دینے والی ایجاد آتی ہے تو عادی ہو کے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, وہ مذاق ہے کہ میرا کوئی عزیز آسٹریلیا میں بیٹھا ہے, ہزاروں میل دور ہے, فون پہ بات کر رہے ہیں, شکلیں بھی دیکھ رہے ہیں, تو موت نہیں پڑتی. مجھے تو آج تک یقین نہیں آ رہا. ڈھیٹوں کی طرح استعمال شروع کر دیں گے, ڈنگروں کی طرح, کوئی سوچتا ہی نہیں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ زیر آب شہر تو بھائی کرۂ ارض پورے کا پورا تو ہے ہی پانی. تقریباً 70% میرا خیال ہے پانی ہے, باقی خشکی ہے. وہاں بستیاں آباد ہوں گی. خدا کا خوف کرو, یہ وہ لوگ ہیں ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں انرجی سولر, تو ایک تو سولر ہے نا, یہ جتنے سونامیز ہوں گے, جتنے زلزلے ہوں گے, ان میں سے انرجی نکال لی جائے گی. یہ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اچھے خاصے لوگ بھی, ان لوگوں کا حوالہ دینے سے باز نہیں آ رہا ہے ڈھیٹوں کی طرح. سر, یہ جو مکمل طور پہ عہد حاضر میں irrelevant ہو چکے ہیں. یہ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. کچھ دن پہلے فقیرو سولنکی نے ایک مجسمہ بنایا بابائے قوم کا, اور وہ زیارت ریزیڈنسی کے باہر وہاں پر لگایا گیا. میں نے اس کی پکچر اور اس کے ساتھ چند کامنٹس ٹویٹ کیے, وہ بڑا سپر وائرل ہوا. اور اس کے ساتھ اکثریت لوگوں کی کیا جواب دے رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی اچھا تو اب اس قوم کو مجسموں کی پوجا پر لگا دیا جائے گا. تو میں حیران اس بات پر ہوا ہوں کہ آپ کے لیے تو تصاویر منع تھی, آپ کے لیے تو مجسمے منع تھے, لیکن اس کی انٹینٹ کو دیکھنا تھا نا کہ آپ نے اس کے آگے سجدہ نہیں کرنا. یہ تو نہیں تھا کہ آپ اپنے بزرگوں کی جو ہے تصاویر کشی مت کرو یا ان کے بت مت بناؤ. یہ تو نہیں تھا. نہیں, یہ وہ لوگ ہیں, جب یہ پاگلوں نے افغانستان میں بامیان میں میرا خیال ہے جی گوتم بدھ کے مجسمے توڑے, تو میں اتنا پریشان ہوا کہ یہ ذہنی طور پہ اتنے ڈنگر جاہل پیدل دولت شاہ کے چوہے ہیں جن کو بت اور مجسمے میں فرق نہیں پتا. مجسمے کی پوجا ہو تو وہ بت بنتا ہے, ایبسلیوٹلی, ورنہ سارے قدیمہ سارے مٹا دو. لیکن نہیں, ان کے پلے نہیں پڑنی یہ باتیں. ذہنی طور پہ چونکہ بانج ہیں, بنجر زمین پہ آپ بیج ڈالو, پانی ڈالو, گوڈی کرو, جو مرضی کر لو, اس پہ تو اگنا ہی کچھ نہیں. یہ بنجر ذہن لوگ ہیں, یہ کنٹمپرری لوگ ہیں ہی نہیں.
اچھا یہ حضرت عمر سے بھی آگے نکل رہے ہیں، سبحان اللہ. انہوں نے وہ جب مصر فتح ہوا ہے تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ یہ مجسمے توڑ دو، مجسمہ تو بت بنے گا تو پھر آپ بت شکنی کرو، لیکن مجسمہ اگر ڈیکوریشن پیس ہے. میرے پاس پڑا ہے مولانا روم کا ٹرکی سے یہاں کمرے میں، اور ایک سے زیادہ پڑے ہیں. ان کے درویشوں کے وہ جو ڈانسنگ نہیں ہوتے، وہ جو فراک سے پہنے ہوتے جی جی ان کے مجسمے پڑے ہیں، میری اسٹڈی میں پڑے ہیں. کیا فضول باتیں ہیں. اچھا اور جنہوں نے لبرٹی اسٹیچو آف لبرٹی لگایا ہوا ہے وہ دنیا پہ راج کر رہے ہیں. تم وہ وہاں فحاشی ہے اور یعنی ہے. آج تمہیں ویزا مل جائے، وہاں نوکری مل جائے، تم بوڑھے ماں باپ کو بھی چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے. لیکن نہیں، بالکل ایک عجیب و غریب مائنڈ سیٹ ہے، اسی کا نتیجہ ہے. رائٹ. اچھا سر، اشرافیہ اکیلی نہیں، اشرافیہ تو ہاں جی جی. ایک دو سوال اور میں پوچھ لیتا ہوں کہ بڑے امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ بتائیے، اب یہ بھی سوال مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ سے پوچھنا ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ویسے بائی دا وے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پوک مائی نوز انٹو دا کرنٹ افیئر، بٹ پوچھنا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے، اور آپ کی نظر میں حکومت کا سب سے بڑا فیلئر کون سا ہے؟ حکومت کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے نیم مردہ نون لیگ میں اور سکڑی ہوئی پیپلز پارٹی میں انہوں نے جان ڈال دی ہے. یہ کامیابی ہے. یہ تو ہو گئی ان کی یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی. اچھا، سب سے بڑا فیلئر سر؟ سب سے بڑا فیلئر یہ ہے کہ لوگوں وہ فیلئر بھی ہے، لیکن میرے نزدیک وہ اس میں کہتے ہیں نا کبڑے کو لات راس آ گئی. وہ ہے کہ کوئی اگر کوئی ماڑا موٹا کو لوگوں کا کوئی فیت رہ گیا تھا سیاستدانوں میں، اس کمیونٹی سے نفرت اپنی معراج پہ چلی گئی. میرے نزدیک وہ ان کا فیلئر. یہ بہت دردناک بات بھی ہے، لیکن پاکستان میں جس طرح کا مٹیریل اویلیبل ہے بالکل ٹھیک. کچھ ہے باقی آئی ڈونٹ نو. جی جی ریفارمز ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اصطلاحات یا اصلاحات کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ، اس لفظ سے اویئر بھی ہیں وہ لوگ جو ریفارمز کرتے ہوئے چڑھ دوڑے ایوان سیاست کے اوپر اور آ بھی گئے، ان کو کراؤن بھی مل گیا، لیکن اس کے بعد پھر وہی جو ریفارمز کی بات آتی ہے تو مجھے تو ہنسی آتی ہے. مجھے تو ان میں ریفارمز والی بات، اس کا آر تک سمجھ نہیں آتا کہ ریفارمز کر کیا رہے ہیں، کرنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ کو سمجھ آتا ہے سر؟ نہیں، ریفارمز اس ملک میں قطعاً نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کی وجہ ہے جی یہ جو ملک ہے، دیکھیں ڈاکٹر عشرت ان کی کیبنٹ کا حصہ ہیں، سابق گورنر. ان کی کتاب ہے اقتدار سے پہلے کی، گورننگ دی ان گورنبل. جی جی میں نے پڑھی. اصلاحات سے کیس بہت آگے نکل گیا ہے. آپ کو بنیادی جوہری تبدیلیاں لانی پڑیں گی. یہ اصلاحات کا کیس ہی نہیں رہ گیا، قطر نہیں. جس ملک کا وزیر اعظم اس ملک کے 73 سال کے بعد یہ کہہ رہا ہو، آج کے اخباروں کی بات کر رہا ہوں جی کہ یہاں طاقتور کو قانون کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو جہاں قانون ہی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ حالانکہ ہے ایک عجیب و غریب، ایک بے سروپا تھا کاروبار ہے جو چل رہا ہے. ریفارمز والا کام کوئی نہیں ہے. اس بدی کے پیڑ کو اکھاڑ کے پورا جو سسٹم ہے نا، پورے کا پورا، ابھی تنخواہوں اور اختیارات کے میں نے اس حوالے سے بات کی تو وہاں سے لے کے آپ چلے جائیں، آپ کی یونیورسٹیوں کا حال، آپ کی ایجوکیشن کا حال، آپ کی پاپولیشن کا حال، تو خدا کی پناہ دس کائنڈ آف پاپولیشن. آپ کا وزیر خزانہ یار دوسرا میرا خیال ہے اہم ترین آدمی ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، خاص طور پہ پاکستان کی جس طرح کی اکانومی ہے. جی وہ اگر کہہ رہا ہے کہ اگر اتنا یہ نہیں ہوتا، اگر جی ڈی پی 5% تک کا ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتا تو 4 سال میں ملک کا خدا حافظ. تو یہاں آپ کیسی ریفارمز کی بات کریں؟ کہاں ریفارم کرو؟ اگر پاکستان ایک جسم کی مانند ہے، اس کے ہر مسام پہ پھوڑا ہے،
اب کوئی طبیب آئے کو بہت ہی اعلیٰ درجے کا کنٹینیوٹی ہو, بیسک ایشوز کو سمجھا جائے. ہمارے وہی پلے نہیں ہے, ہماری بڑکیں ہی نہیں ختم ہونے میں آتی. تم کٹے سے ہیں, بھاگے پھرتے ہیں, کامیاب ترین لوگ جو مریخ تک پہنچ گئے. کل تک آسمان سبحان اللہ پرندوں فرشتوں اور کیا دیوتاؤں کے لیے ہوتے تھے, انہوں نے وہاں نقب لگا دیے جا کے. یہ اشاری پہ چیخے جا رہے ہیں. محبت مجھے ان جوانوں سے ستاروں پہ جو آتے ہیں کماند, مطلب کیا کماند یہ شمشیر و ثنا اول طاؤس اور رباب آخر. طاؤس و رباب آخر. اور شمشیر و ثنا کدھر گئے ان کی؟ ہاں طاؤس و رباب, وہی طاؤس و رباب کی بھی ڈیفینیشن چینج ہو چکی ہے بھائی میرے. شمشیر و ثنا کی لڑا دے ممولے کو شہباز سے. ایک تو ان بڑکوں نے مار دیا ہے بھائی. اللہ پاک نے ممولا ڈیزائن ہی نہیں کیا, وہ ڈیزائن ہوا ہے شہباز کی خوراک کے طور پہ. تم نے اس کو لڑوانے کے ٹائم سے پہلے مروانا ہے. ممولے بھاگے تھے نا وہ شہباز سے لڑنے.